ګران کوتونکو د وقفې نه پس پروګرام کې یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایم. موږ سره پروګرام کې ناست دی وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا ګیلاني. د هغوی سره زموږ خبرې روان دي ملک کې دهشتګردۍ حوالې سره د فاټا صورتحال د خیبر پختونخوا صورتحال په هغې سره خبرې کوو. ٹھیک ہے پرائم منسٹر، آگے تھوڑا سا قبائلی علاقوں کا ذکر آپ نے کیا. قبائلی علاقے پاکستان کے وہ علاقے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس وقت قبائلی علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی ملک میں اگر بیڈ گورننس کی بات ہوتی ہے، صوبوں کی بیڈ گورننس کی میں ادھر بھی بات کروں گا، لیکن قبائلی علاقے آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام ہے، وہاں پہ دیر از نو گورننس ایٹ آل. اس کی وجہ سے وہ سچویشن ایکسپائر. دیکھیں وہاں یونیک سچویشن ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ گوروں سے لے کر آج تک، انگریزوں سے لے کر آج تک وہاں جو ان کے اپنے لاز ہیں، ٹرائبل ایریاز کے اپنے لاز ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ہم نے مذاکرات کیے، ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی. ہم ایف سی کے جو ریفارمز تھے ان کے اوپر ہم نے بات کی، مگر چونکہ وی آر جسٹ ان دا مڈل آف وار، اس وقت تک ہم ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے کچھ قباحت ہیں. اور انشاءاللہ آفٹر دس دا وار از اوور تو ان کو ڈیویڈنڈ دیں گے ہم ڈیموکریسی کا. اینڈ یو ول سی، اب ناؤ یو کین سی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کالا ڈھاکہ ہے، یہ آپ نے کبھی گئے وہاں؟ دیٹ واز ناٹ فیڈرل ایریا سر. میں جہاں فیڈرل ایریا کی بات کروں، نہیں دیکھیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ملاکنڈ بھی جو کالا ڈھاکہ تھا وہ بھی ٹرائبل ایریا میں تھا. نہیں پرائم منسٹر، مجھے جو امیج مل رہی ہے نہیں، اس کو 100 سال کے بعد اب وہ سیٹلڈ ایریا میں شمار ہوا ہے، تو دیٹس اے بگ اچیومنٹ. مل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو صوبائی حکومت کی تعاون حاصل ہے، جیسے ملاکنڈ میں، وہاں پہ فوج بھی کامیاب، فیڈرل گورنمنٹ بھی کامیاب رہی آپریشن کرنے میں. لیکن جہاں پہ ایکسکلوسیولی آپ کا ڈومین ہے جو کہ فاٹا ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے سکسیس کا. چونکہ پرائم منسٹر باہر جا کے کہہ دے ہم نے باجوڑ کو کور کیا، مومن کو کیا، ساؤتھ کو، نارتھ کو، کوئی دیر از نو سکسیس ماڈل. دیکھیں سکسیس ماڈل جو مالاکنڈ کا تھا، آپ نے ساؤتھ وزیرستان میں جب آپ نے ملٹری ایکشن کیا تو وہاں کے بھی آئی ڈی پیز کو ہم نے بڑا سیکیور کیا اور وہ بھی اپنی جگہوں پہ واپس آئے، تو وہاں بھی ان کے اسٹرانگ ہولڈز ختم ہو گئے. اور اسٹرانگ ہولڈز ختم ہونے کی ہی نشانی ہے کہ سافٹ ٹارگٹس وہ آپ ہٹ کر رہے ہیں. جو ملیٹنٹس ہیں وہ شہروں میں جا رہے ہیں، وہ بس اڈوں پہ جا رہے ہیں، وہ ریلوے اسٹیشنز پہ جا رہے ہیں، وہ بچوں کے سکولز پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ہی وہ آپ دیکھیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسز ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں، فوج کو ہٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ شوز کہ ان کی اسٹرانگ ہولڈ ختم ہو گئی ہے. اسٹرانگ ہولڈ ختم ہو گئی لیکن اسٹل دے آر دیئر. بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہاؤ لانگ یو ایکسپیکٹ ایز اے پرائم منسٹر؟ اس پہ کوئی پالیٹکس میں ڈیڈ لائن والی بات نہ کریں. اگین آئی ایم کمنگ ٹو دا ڈائلاگ. انسرجنسی کی ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ انسرجنس کو اتنا ویکن اپ کر دیتے ہیں کہ پھر آپ ڈائلاگ پہ چلے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت پاکستان، فیڈرل پاکستان ملٹری نے کافی حد تک ان لوگوں کو کمزور کیا ہے، ابھی آپ نے پولیٹیکلی اس کو ریزالو کرنا ہے، آگے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا بہت نہیں، زیادہ رہ گیا ہے. جب آپ ایک ملیٹریلی آپ ایک علاقے پہ کور کرتے ہیں تو پھر اس کو سوشو اکنامک پروگرام کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں اسٹرانگ نہیں ہوگی، ان ایریاز میں سویلین گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کنٹین نہیں کر سکیں گے. ہم ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر، یہ ڈرون کے حوالے سے اٹس اے ویری پٹ کویسچن کہ ہر ایک جرنلسٹ آپ ڈیفینیٹلی ول آسک اباؤٹ دی ڈرون. میرا سوال یہ ہے کہ ڈرون جو ڈیفینیٹلی ہمارے جو سرحدی حدود ہے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ایک امپریشن یہ ہے کہ وہ ہماری مرضی سے کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈرون حملے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ڈرون حملوں کو ہم اپنی خود مختاری پہ حملہ سمجھتے ہیں، نمبر 2. نمبر 3، ملیٹریلی بھی ہمیں جو ہم بڑے سکسیزفلی آئسولیٹ کیا ہے ملیٹنٹس فرام دا مین ٹرائبس، وہ جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو وہ ایک ان پہ سمپتھی کریٹ ہوتی ہے اینڈ دے گیٹ یونائٹیڈ اگین. وہ اضافہ کرتے ہیں کام میں فوج کے، وہ اضافہ کام کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے کہ یہاں پارلیمنٹ میں بھی اس کا ہیو اینڈ کرائی. لیکن ہماری کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کو. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس کے جب حق میں بھی نہیں ہیں تو پرمیشن کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایکشنیبل کریڈیبل انفارمیشن ہے، شیئر ود اس.
and we have excellent relations with the Defense Cooperation and Intelligence. ٹیک اپ کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہیں کرتے سر. ڈیفینس کوآپریشن اور جو ہماری انٹیلیجنس کوآپریشن ہے ہماری بہت اچھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کریڈیبل انفارمیشن شیئر کریں, گیو دا ٹیکنالوجی ٹو اس, ویل ہٹ دیم. لیکن اس وقت وہ ہماری سرزمین سے ٹیک آف نہیں کر رہے ہیں, پاکستانی سرزمین سے. دیکھیں پاکستانی سرزمین سے جو پرمیشن ان کو پہلے ملی تھی, دیٹ واز ایکسکلوسو فار ریکانیسنس, فار جسٹ سرویلنس, وہ جنرل مشرف کے دور میں. ناٹ فار فائرنگ. ناٹ فار. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کیلانی اتنا وہ احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں اس نے ایک بھی ان پاپولر ڈیسیجن یہ کہ لوگوں کے فیور میں ہو, شاید ان کی سیاسی کیریئر کے لیے اچھا نہ ہو, ایک بھی نہیں لیا ہے. دیکھیں میں اب اس پہ آپ کو میں یہ شیخی نہیں ماروں گا کہ میں نے ان پاپولر ڈیسیجنس کیے ہیں. اٹس بیٹر آئی شوڈ ناٹ ٹیک ان پاپولر ڈیسیجنس, مگر معاشی صورتحال جو ہماری ہے دیٹ ڈیمانڈس کہ ہم ان پاپولر ڈیسیجن لیں تاکہ ملک کو صحیح سمت پہ ہم لے جا سکیں. اس کے لیے ہمیں ان پاپولر ڈیسیجن کرنے پڑے کہ ہمیں جتنے بھی سبسڈیز تھی وہ ہم نے وڈرا کر لی. ہم نے اپنے فسکل جو ہماری ڈسپلن تھا اس کو ہم نے اسٹرانگ کیا, اور اس کے لیے ٹیرفس تھے وہ ان کو ہم نے بڑھایا. اور جب RGST پہ ہماری بات ابھی تک چل رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, تو یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں فار اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان پاپولر ضرور ہو سکتے ہیں, مگر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج آپ کے فورن ریزروز بھی بڑھے ہیں, آپ کے فورن ریمیٹنسز بھی بڑھے ہیں. RGST تو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا نا. RGST ضرورت تھی لیکن دیکھیں آپ نے فالو ہی نہیں کیا میرا جواب کا, کہ وہ تو ابھی بات چل رہی ہے. تو اس لیے ہمارے ایگریکلچر میں بوسٹ آیا ہے, اور ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں بوسٹ آیا, ہمارے ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو دیز آر ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز وچ وی ہیو ٹیکن, جو آج عوام کے لیے فائدہ. لاسٹ کوسچن, پرسنل کوسچن, بالکل یہ ذاتی سوال ہے. یو آر دا اونلی پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں جہاں تک مجھے ہو رہا ہے آگاہی ہے جس کے پرائم منسٹر ہے بھی اور پھر بھی اس کی فیملی کے بارے میں کرپشن اور نیپوٹزم اور الزامات زیادہ آ رہے ہیں. منتھلی یا میں کہتا ہوں ہر ایک پیریڈ کے بعد آپ کی فیملی کے کوئی نہ کوئی پرسن کرپشن کے حوالے سے اس کی. یہ میں آپ کو اس چیز پہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے وہ ہٹ کرتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کو, تو جب 18ویں ترمیم یا آئی تو تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس آ گئے. اب آپ ان سے پوچھیں جو 3 سال میرے گیت گاتے رہے اور آج یو ٹرن کر کے میرے خلاف جب بولیں گے, تو ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ پہلے 3 سال یہ ٹھیک تھے اور اچانک 3 سال کے بعد یہ ان میں کچھ نقص پیدا ہو گئے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈیموکریسی, میڈیا از فری, جوڈیشری از فری, اینڈ the civil society is free, they can ask any questions. But as far as my person is concerned, you tell me what is specific they have asked about me. Your family, sir. I am assuming. پہلے میری بات کریں نا, پہلے تو میرے اوپر کریں نا, کون سا ہے کوئی. You tell me. دیکھیں آپ نے جنرل سوال کیا, میں نے اسپیسیفک آپ سے پوچھ لیا. فیملی حج اسکینڈل میں نہیں میں پہلے پہلے آپ میرے اوپر بتائیں, کوئی ہے؟ نہیں, آپ کیوں؟ میری بیگم کے اوپر نہیں ہے, اس کے بیٹے. اچھا اب آج بیٹے پہ. اچھا بیٹے پہ کیا ہے وہ بتا دیں. حج والا ہے, NICL والا ہے. اچھا نہیں, سارے ملتانی انوالوڈ ہے کہا جا رہا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک حج اسکینڈل کا تعلق ہے, آج میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں. میرے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز اور JUI کے لوگ آئے آج سے 3-4 ماہ پہلے کہ جناب آپ گورنمنٹ ایکسپینس پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں اور ہمیں بھیجیں آپ سعودی عربیہ, اور ہم جا کر اسکینڈل جو ہے وہ سارا پروب کر کے آتے ہیں. میں نے ان کو بھیج دیا, وہ واپس آ گئے. واپس آ کر انہوں نے رپورٹ اسپیکر صاحبہ کو بھیج دی. وہ رپورٹ آپ پڑھ لیں, نمبر 1. نمبر 2, انہی میں سے جو نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے FIA کو لکھ کے دیا کہ پرائم منسٹر کا بیٹے کی اسمگلڈ جیپ ہے.
اب اسمگل جیپ کے لیے دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان a sitting prime minister, his son is going to the FIE office, okay, tell me what complaints you have about me, and he has given in writing to them, or in return today they will be calling the person who has made these allegations from the PMLN. جب ان کی آپ بیان پڑھ لیں گے تو پھر آپ اپنا اسیسمنٹ خود کر لیں گے. They have called both. Thank you very much, Mr. Thank you. Thank you. ګران کتونکو تاسو د وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا کیلانی صاحب خبرې واورېدلې. شروع کې هغوی دا وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبه چې کومه ده هغه ډېره زیاته ځپلې شوې ده. بخښنه غواړم د وخت د کمي د وجې نه خبرې هم ډېرې دي او پرایم منسټر صاحب د موقع چې موږ له راکړله نو ما په خیال دا هم زموږ دپاره یو اعزاز دی. موږ غوښتل چې د وزیر اعظم سره ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو بیا هم کومې موضوعاتو باندې چې هغوی خبرې وکړې ما په خیال دا هم زموږ سره بنیادي مسلې دي او زموږ د سیمې سره زموږ د علاقې سره او زموږ د چاپیرچل سره د ټول پاکستان سره چې کوم دی په خصوصي توګه خاص اهمیت لري. د قبایلي سیمو حوالې سره پرایم منسټر وویل چې هلته کې حالات داسې دي چې موږ دې ټیم کې هلته کې هیڅ قسمه ډیولپمنټ نشو کولی. ډایلاګ څنګه چې هغوی وویل چې پاکستان مخکې هم تیار و اوس هم د دوی حکومت چې کوم دی تیار دی چې د دې خلکو سره خبرې اترې وکړي او دا مسله چې کومه ده دا د خبرو اترو د لارې حل کړي. دغه شانتې پرایم منسټر دا خبره وکړله چې د ډرون حملو په حوالې سره هغوی وویل چې دې کې د پاکستان هیڅ قسمه دلچسپي نشته بلکې پاکستان د دې خلاف دی. خو دا یو خبره وکړله چې د تیر جنرال پرویز مشرف په وخت کې چې کوم دی د ډرون حملو اجازت چې دی هغه حکومت پاکستان ورکړی خو صرف د دې دپاره چې ډرون حملې به حملې نه کوي میزایل به نه وري په خلکو باندې قتل به نه کوي بلکې هلته کې به د خلکو سره د ریکنایسنس چې کوم دی مطلب دا دی معاینه کوي شي د ځای جاج اخیستی شي خو هیڅ قسمه دغه به هلته کې چې کوم دی فایرنګ نه کوي. دا په لنډي ځل باندې وزیر اعظم پاکستان دا خبره ومنله چې پاکستان نه دا ډرون چې کوم دی دا د پاکستان نه اوچتېږي خو صرف فرق یې دومره دی چې موږ اجازت د دې ورکړی دی چې ریکنایس هم به کوي ابزرویشن به کوي خو دا دوی چې کوم فایرنګ کوي نو دا زمونږ د هغه پالیسۍ چې کوم دی امریکا خلاف ورزي کوي. ګران کتونکو تمه ده چې څومره وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا ګیلاني صاحب کومې خبرې وکړې نو خیال مو دی چې تاسو ته به ډېره حده پورې د هغوی حکومت پاکستان ویژن او د حکومت پاکستان کوم پالیسي ده ټرایبل حوالې سره د انټي وار حوالې سره هغې باندې به مو زیاتره پورې مازغه خلاص شوي. اجازت غواړم د خدای په امان.